منانا، خوشی منانا ہمارے لیے جائز ہے، ہم حق پر یہ جشن منا رہے ہیں۔ اليوم نحن نفرح وندخل بهذا الفرح والسرور ندخله على قلوب رسول الله صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرين صلوات الله عليهم. في هذا اليوم انتقلت عائشة إلى العذاب وإلى العذاب والجحيم الأبدي. في هذا اليوم يحق لنا أن نفرح. نہیں، اللہ کی قسم تو اس جشن کو منا کر اپنے کفر پہ مزید مہر لگا رہا ہے، اور قیامت کا دن ہوگا نبی کی زوجہ کو گالیاں دینے کی وجہ سے تو جہنم کے اندر ابو جہل سے بھی نیچے پڑا ہوگا۔ جس نے نبی کی لائی ہوئی شریعت کی خدمت کی، نبی کی احادیث کی خدمت کی، شریعت اسلامیہ کو نشر کیا، جس کے بارے میں آسمان والا اس کی عزت کی گارنٹی اور گواہی دے، آج گندی زبانیں اس پہ دراز ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک شاعر اسی جشن میں سیدہ عائشہ کو گالیاں دے کر کہتا ہے کہ تو نے علی سے جنگ کی، اور پھر کہتا ہے پورے مجمع کو مخاطب کر کے لعنت کرو، اس پر لعنت ہو جس نے علی کی مخالفت کی، اور پورا مجمع حضرت عائشہ پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لعنتیں کرتا ہے۔ خيرت القتال حاربين اظهر وليد حارب الباري يلعن والانام باري يلعن والانام كل من يضد الامام لا هب ودع ولا حرام لعن من خالف عليه لعن من ہم کہتے ہیں اے دشمن اہل بیت، اے رسول کی ازواج کے دشمن، اے اللہ کے دشمن، اے رسول اللہ کے دشمن، اے قرآن کے دشمن، اے شریعت اسلامیہ کے دشمن، تو دشمنی میں یہود و نصارہ سے بڑا ہوا ہے، کم نہیں ہے۔ اگر یہ بات، یہ اصول، یہ قانون جو تو نے بنایا ہے کہ ہر اس بندے پر لعنت کرو جو علی کی مخالفت کرے، یہی کہا نا، ہر اس بندے پر لعنت کرو جو علی کی مخالفت کرے۔ اب سوچنا کہ یہ گالی اس نے صرف عائشہ کو نہیں دی ہے، حسن ابن علی کو بھی دی ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگیں رہیں یا نہیں رہی؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف رہا، صحابہ سارے کے سارے سچے، سارے کے سارے عدول اللہ کے پاس چلے گئے، ان کا معاملہ اللہ کے دربار میں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو حق نہیں پہنچتا وہ بڑوں کی باتوں میں بولیں، اور یہ تو اصحاب رسول ہیں جن کے جنتی ہونے کی گارنٹی عرش والا دے چکا ہے، مدینے والا دے چکا ہے۔ اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ ہر اس بندے پر لعنت ہو جو علی کی مخالفت کرے، علی اور معاویہ کی جنگیں ہوئی، اختلاف رہا، اور حضرت حسن نے معاویہ کو امیر المومنین تسلیم کر کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا یا نہیں؟ کوفے کی جامع مسجد منبر علی کو منگایا گیا، حضرت حسن نیچے بیٹھے، حسین نیچے بیٹھے، امیر معاویہ کو منبر پہ بٹھایا، اپنا ہاتھ معاویہ کے ہاتھ میں دیا، اور کہا میں اس شرط پہ تجھ سے بیعت کرتا ہوں، تو ویسے حکومت کرے گا جیسے میرے نانا نے کی تھی، جیسے نانا کے پہلے وزیر ابو بکر نے کی تھی، جیسے نانا کے دوسرے وزیر عمر نے کی تھی، جیسے نانا کے داماد عثمان نے کی تھی، تو ویسی حکومت کرے گا۔ پھر کہتے ہیں اپنے بھائی حسین کو، حسین کھڑے ہو، جس کو میں نے اپنا امیر المؤمنین مانا ہے تو بھی اس کو امیر المؤمنین مان۔ اگر تمہارے اصول کو مان لیں، پورا مجمع حضرت عائشہ پر لعنت کر رہا ہے کہ علی کے مخالف پر لعنت کرو، تو حضرت حسن نے علی کی مخالفت کی یا موافقت کی؟ سوچئے، مخالفت کی۔ حضرت علی اور معاویہ کی تو جنگیں رہیں، حضرت علی نے تو معاویہ سے صلح نہیں کی رضی اللہ عنہما، حسن نے صلح کی۔ اگر یہ اصول تمہارا ہے تو کیا پھر یہ لعنت کے جملے حضرت حسن پر بھی جائیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم اہل بیت کے بھی دشمن ہو، حسن کے بھی دشمن ہو، حسین کے بھی دشمن ہو، علی کے بھی دشمن ہو، فاطمہ کے بھی دشمن ہو، خدیجہ کے بھی دشمن ہو، اور عائشہ حفصہ کے بھی دشمن ہو، رسول اللہ کے بھی دشمن ہو۔ اسلام کا چولا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پہنا ہے، اسلام کی خدمت کے لیے نہیں پہنا۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، میرے نبی کے پھول، میرے نبی کے نواسے، دونوں نے امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ اس ظالم کی زبان سے پھر جملہ نکلتا ہے
کہ عائشہ ہلاک ہو گئی، اس کی ہلاکت پہ خوشی مناؤ۔ ایک اور کافر شاعر اٹھ کر آتا ہے اور کہتا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں عائشہ، تو نے دھوکے اور منافقت کی چھاتی سے دودھ پی۔ هاليوم هلاكش عايشة، هاليوم هاليوم هلاكش عايشة، هاليوم هلاكش عايشة، هاليوم یا انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے عزت کو تار تار کرنے والی فاحشہ، تیری بدکاری کتابوں میں درج ہے۔ اللہ کی قسم، عائشہ کی طرف بدکاری کی تہمت لگانے والا رب محمد کی قسم کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تبت يداك يا عائشة المجوني، يا من رضعت الغدر من ثدي خؤوني، تبت يداك وكل من شرب الخنا من منبع الأقذار والحقد النتوني، فالإفك في دين الحميرة قربة والقذف نافلة لدى أهل المجون، يا قاذفة الأعراض إنك فاحشة ودليل فحشك في النصوص والمتون۔ یہ اتنا بڑا کافر ہے جو اس کے کفر کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ یہ قرآن کا انکاری ہے۔ یہ عائشہ کو بدکار کہہ رہا ہے، فاحشہ کہہ رہا ہے۔ اور آؤ میں قرآن کے الفاظ سناتا ہوں، مالک عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سبحانک سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تو پاک ہے، عائشہ پہ لگی ہوئی یہ تہمت تو جھوٹ کا پلندہ ہے۔ جو قرآن کی سری آیات کو نہ مانے، جو قرآن کے کھلے ہوئے حکموں کا نہ مانے، اللہ کی قسم اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ایمان سے تعلق نہیں ہے۔ ایک ظالم کہتا ہے میں عائشہ پر لعنت کرتا ہوں، اور پورا مجمع حضرت عائشہ پر لعنت بھیجتا ہے۔ اعتل الصواب بعد حوا ابو الكلاب، بعد حوا ابو الكلاب، ابشري بالحاطمة يلي خالفت النبي لعنك اصبح واجبي، يلي خالفت النبي لعنك اصبح واجبي، نعم انت تبغلت ولو شئت تفيلت تجملت، أنا ألعن عائشة تدروني، إيه أنا ألعن عائشة تدروني، أنا ألعن عائشة تدروني۔ اور عائشہ پر لعنت کرنے والوں پہ آسمان والا لعنت کرتا ہے۔ عائشہ پہ لعنت کرنے والوں پہ ہم حضرت عائشہ کے دفاع میں کیا کہیں؟ اللہ کی قسم ہماری زندگی ختم ہو جائے، ہم کٹ جائیں، مر جائیں، جل جائیں، صدیقہ کائنات کی عزت پر رب محمد کی قسم حق تو یہ ہے کہ ہم نے حق پھر بھی ادا نہیں کیا۔ میرے ماں باپ قربان ہو، سیدہ کائنات کی ذات پہ میرے ماں باپ قربان ہو، سیدہ کائنات کے اوپر اس کی عزت پر میرے بچے قربان ہو۔ مسلمانوں، میرے نبی کی بیوی کو یوں گالیاں دی جائے، میرے نبی کی بیوی پر یوں تہمتیں لگے، میرے نبی کی بیوی پر یوں بڑا مجمع لعنتیں کرے، اور ہمارے ماتھے پر بل نہ پڑے، ہماری غیرت نہ جاگے، ہم رشتے کرتے ہوئے نہ سوچیں کس کو رشتہ دیا جا رہا ہے، کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جا رہا ہے، کس سے محبتیں کی جا رہی ہیں، کس کو اپنی جماعت کا امیر بنایا جا رہا ہے۔ کیا ہم اس قابل ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہیں؟ سیدہ عائشہ پر لعنت کرنے والوں، تم پہ رب کی کروڑہ لعنتیں ہو۔ اور آؤ میں تمہیں قرآن سے سناؤں تم پہ کیسے لعنتیں ہوتی ہیں۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو پاک دامن غافل مومنہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، زنا کا الزام لگاتے ہیں، لعنوا 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 لعنوا، ان پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، صرف لعنت نہیں ہے،
دنیا اور آخرت میں لعنتیں بھی ہیں اور بہت بڑا عذاب بھی دنیا اور آخرت میں ان کے لیے ہے۔ یہ سارا کفر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ کی آنکھوں پہ پڑے ہوئے پردوں کو اتارنے کے لیے پیش کیا، آپ کی آنکھوں پہ پڑی ہوئی اندھیری سیاہ چادروں کو چاک کرنے کے لیے پیش کیا۔ لوگ کہتے ہیں جی مولوی ویسے ہی کہتے ہیں، یہ تو صحابہ کو رافضی گالیاں نہیں دیتے، یہ صرف صحابہ کو نہیں، یہ رسول کی ازواج کو بھی گالیاں دیتے ہیں، یہ خانوادہ رسول کو بھی گالیاں دیتے ہیں، اور تمہیں ان کے ساتھ محبتیں کرتے ہوئے، رشتہ داریاں کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہوتی؟ کوئی تمہاری ماں کو گالیاں دے، اپنے جذبات کو سامنے رکھنا، اور یہ تو کائنات کے سارے مومنوں کی ماں ہے، جب اس کو علی الاعلان گالیاں پڑے تو پھر اپنے ایمان کو بھی تول کر دیکھنا۔ نبی کے سسر کو بھی گالیاں دی جاتی ہے، اور تم نہیں جانتے کہ سسر باپ کے مقام پر نہیں ہوتا؟ سسر کو کیا باپ کا مقام نہیں حاصل ہے؟ ایک ظالم کہتا ہے رات کے اندھیرے میں ساتھ چلنے والے ہی دوست نہیں ہوتے۔ کون رات کے اندھیرے میں نبی کے ساتھ چلا تھا؟ ابو بکر۔ کہا رات کے اندھیرے میں ساتھ چلنے والے ہی دوست نہیں ہوتے۔ بیٹیاں دینے والے کہاں مر گئے؟ جب نبی کا جنازہ پڑا تھا تو کیوں نہیں اٹھایا؟ بیٹیاں تو بھاگ کے دے دی، اب کہاں مر گئے؟ رات کی تاریکی میں ساتھ دینے والے ہی دوست نہیں ہوتے، اٹھاتے نہیں، کیوں نبی کا جنازہ کہاں مر گئے؟ بیٹیاں دینے والے علی کا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ فیصلہ صحابہ نے یہ کیا تھا، چونکہ نبی فوت ہوئے ہیں تو نبی کا سارا ماجرا اہل بیت کے لیے خاص کر دیا جائے، اہل بیت غسل دیں اور اہل بیت دفن کریں، لیکن یہ گالیاں دینے والے نبی کے پیاروں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اے غیرت مند لوگو، اے غیرت مند مواحدو، اپنی غیرت کو جگاؤ، دین کی محبت کو پیدا کرو، اصحاب رسول کی محبت کو پیدا کرو، قرآن کی محبت کو پیدا کرو، اور یہ کفر تمہارے سامنے بیان کر دیا، اب ذمہ داری تمہارے اوپر کیا بنتی ہے، فیصلے خود کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔